اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم انسانیت سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ تو قرآن کریم ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے، ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 اور یہ آخری آیت ہے سورہ تحریم کی، جس پر ہم آج بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ ایک سلسلہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے دو بری عورتوں کا ذکر کیا، حالانکہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، نفاق تھا ان کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دو نیک بیویاں، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، پروگرام ہم کر چکے ہیں اور تفصیلاً بات ہم نے کروائی اپنے معزز مہمان سے کہ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی، چھوڑ دیا، عیش و عشرت کو چھوڑ دیا، ملکہ تھیں، لیکن فرعون نے کیا کیا کہ ان کے ایمان کی قبولیت کو خود قبول نہیں کیا، ان کو تکالیف پہنچائیں، ان کے ہاتھوں پیروں میں میخیں گاڑ دیں اور ان کے سینے پہ جب پتھر مارا جا رہا تھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، اور ان کی دعا اس پر بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں کہ اے اللہ مجھے جنت میں گھر دے، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اے اللہ مجھے فرعون کی قوم سے نجات دے دے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے آج کے پروگرام میں جو ہم خاص بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بات کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہاں پر کہ میں عمران کی بیٹی، اب یہ عمران کی بیٹی، عمران کون؟ یعنی مریم علیہ السلام کے والد کا نام کیا عمران تھا، نسب مریم علیہ السلام کا وہ بھی ہم اپنے معزز مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ کس ماحول میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر آپ کے اتالیق، آپ کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ اکبر معتکف ہو رہی ہیں بیت المقدس میں، روحانی کمالات آپ کے حضرت زکریہ علیہ السلام ان کمالات کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے لیے بھی اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی۔ خواتین و بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں مریم علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عفت کی حفاظت کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کردار پاکیزہ رکھنا۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور اس نے یعنی مریم علیہ السلام نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں آیت مکمل ہوئی اور یہاں یہ سورہ تحریم بھی مکمل ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، سوالات، ڈھیروں سوالات اس ذیل میں اٹھ سکتے ہیں۔ چند سوالات ہم رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں، اور یہ بات بھی رکھیں گے ضرور اور بالضرور کہ آج کی ہماری خواتین کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کا اسوہ کس طرح روشنی دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، لاتعداد کتابوں کے مصنف اور پیام صبح کا لازمی جز، طویل عرصے سے تشریف لا رہے ہیں اور الحمدللہ
ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہوئے یہاں دنیا ٹی وی پر، یہ 11واں برس ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ برس سے ہمارے ساتھ ہیں، تقریباً 20 برس سے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے۔ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ہم سیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ خواتین و حضرات، سورہ تحریم آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومریم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اس کا کیا نام ہے؟ درست جواب کوہ طور۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں گردنوں کے چھڑانے کا ذکر آیا ہے؟ قرآن کریم کی کس صورت میں گردنوں کے چھڑانے کا ذکر آیا ہے؟ سورہ انعام میں، یا سورہ بلد میں، یا سورہ آراف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت، یہ سورہ تحریم کی آخری آیت نمبر 12 بہت اہم، ہر قرآن کریم کی ہر آیت ہی اہم ہے، لیکن یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام، قرآن کبھی انہیں صدیقہ کہہ رہا ہے، بلکہ پوری ایک سورت قرآن کریم کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مقام مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ارشاد۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا رتبہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے، یہاں تک کہ بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ حضرت مریم سے کیونکہ فرشتوں نے کلام کیا وہ سب کیا، تو شاید وہ نبیہ تھیں، لیکن بیشتر مفسرین اس کو نہیں مانتے۔ بہرحال وہ نبیہ تھیں یا نہیں تھیں، اس بحث سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا۔ پورا سورہ ان کے نام پہ ہے۔ سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ ان کے بیان کے اوپر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں 3-4 خواتین کا ذکر کیا ہے، تو اس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا بڑی خاص شان سے ذکر۔ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، ان 4 خواتین میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہ، ہم لوگ بات کر چکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس درجے کی وہ ہیں۔ اور یہ آیہ مبارکہ جو ہے، اس میں جہاں آیت نمبر 11 میں، آیت نمبر 10 میں خواتین کا ذکر آیا، پھر 11 میں 2 خواتین کا ذکر آیا، وہ تو یہاں یہ واو عطف کا لا کے پھر اسی سلسلے سے نیک خواتین سے، حضرت آسیہ کے بیان سے پھر حضرت مریم کے بیان کو جوڑا جا رہا ہے۔ یہ آیت عطف ہے پچھلی آیت پر۔
اب یہاں بڑی دلچسپ باتیں ہیں، اگر اجازت دیں تو ہم کچھ ارشاد عرض ارشاد کریں۔ بالکل۔ جیسے شروع اس سے ہوتی ہے کہ مریم ابنت عمران، مریم ابنت عمران، اس کے بارے میں کافی گفتگو ہے، اور کیونکہ ہم بائبل کے اسٹوڈنٹ رہے جی جی تو ہم کچھ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو مریم لفظ ہے جو انگلش میں آ کے میری ہو گیا، اس کا جو اصل ہے تو عبرانی زبان میں مریم ہی ہے، عبرانی زبان میں صحیح لفظ مریم ہی ہے اس کے تلفظ کے لحاظ سے، اور یہ یہاں قرآن مجید میں یا عربی ایکسنٹ میں یہ مریم ہے، لہٰذا اس کو جو بعض مستشرقین نے کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی بہن کا اصل نام ہے، اور مسلمانوں کو غلطی ہوئی، اور نعوذ باللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلطی ہوئی اور انہوں نے ان کو مریم کہہ دیا۔ تو یہ مریم ہی بائبل میں بھی نام آیا ہے، لیکن عبرانی میں ہے کیونکہ اس میں تو وہ مریم نام ہے ان کا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہاں عمران کے اوپر بھی مستشرقین نے بحث کی ہے، ان کا کہ جناب مریم جو تھیں ان کے والد کا نام عمران نہیں تھا، تو اچھا بھئی عمران نہیں تھے تو کیا تھا؟ کہا کہ ان کا نام تھا ہیلی، HELI، ہیلی، تو ان کا نام بائبل کے روح سے ہیلی نہیں تھا، کیونکہ لیوک میں، بک آف لیوک جو نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے اور پہلی کتاب ہے کہ جو اناجیل اربع میں لکھی گئی مارک کے بعد، مارک پہلی ہے دوسری لیوک ہے، تو اس میں چیپٹر 3 میں جہاں نسب نامہ بیان ہوا ہے وہاں یوسف نجار کے والد کا نام ہیلی ہے، نہ کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام پوری بائبل میں کہیں بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کا نام عمران تھا، بنت عمران، واضح طور پہ قرآن کی آیت ہے، تو اس کو چیلنج کرنے کی نہ کوئی ایٹمولوجیکل وجہ موجود ہے اور نہ ہی کوئی نسبی وجہ جو ہے وہ موجود ہے کہ کہیں کہ جناب یہ نہیں یہ نام تھا، کیونکہ جو ان کے والد کا نام لیا جاتا ہے وہ خود اناجیل کے مطابق ان کے شوہر جو بتائے جاتے ہیں یوسف نجار، جن سے بعد میں شادی ہوئی وہ، تو ان کے والد کا نام گویا اگر وہ مان بھی لے جائے وہ قصہ تو ان کے سسر کا نام ہے نہ کہ والد کا نام۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت مریم جو تھیں وہ بنی اسرائیل کے جو قبیلہ تھا حضرت داؤد کی اولاد جوڈا اس قبیلے سے تھی، اور جبکہ جو تھے یوسف نجار جو تھے ان کا تعلق لیوی جو تھے ان کے بیٹے اس برانچ سے تھا، تو اس طرح سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد ہیں، نسباً یہ بات جو ہے یہ کنٹیسٹیبل ہے نہیں، اور اسی طرح سے ثابت ہے، لہذا قرآن جب کہتا ہے کہ مریم ابنت عمران تو وہ بالکل اس کے اوپر ڈاؤٹ کرنے کی تاریخی طور کے اوپر کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جہاں تربیت کا ذکر ہے قرآن مجید میں تو اس میں بھی بڑے شاندار الفاظ ہیں کہ ان کو بہترین طریقے سے اسے ہم نے بڑا کیا، بلند کیا، وہ کیا، اور وہاں حضرت زکریہ علیہ السلام جو نبی ہیں ان کا ذکر خاص طور پہ آتا ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ کی جو والدہ تھیں الزبتھ وہ ان کی خالہ زاد بہن تھی، حضرت مریم کی خالہ زاد بہن تھیں، اور حضرت یحییٰ جو تھے وہ خود حضرت زکریا جو تھے وہ یوں ماموں ہوتے تھے رشتے میں، خالو ہوتے تھے۔ اچھا، اب اس میں جو بائبل میں انفینسی گاسپل چلتا ہے، یعنی لکھا گیا ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ اور حضرت یحییٰ جان دا بیپٹسٹ کے بچپن کا زمانہ، تو اس میں یہ بات ملتی ہے ہمیں کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا
جناب الزبتھ سے ملنے آتی تھیں حضرت یحییٰ کی والدہ سے، تو بچہ پیٹ میں تعظیماً کھڑا ہو جاتا تھا۔ اچھا، تو وہ کہتی تھیں کہ مریم کیا بات ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جب تم آتی ہو تو وہ تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے، وہ لگتا ہے کہ ہاں وہ کھڑا ہو گیا۔ تو پھر خود ہی کہتی تھیں، اور پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے بھی فرمایا کہ یہ اس کی وجہ سے جو میرے بطن میں ہے۔ چنانچہ دونوں بچے جو تھے وہ پیدا ہوئے، وہ ہوا اور بڑے ہوئے، اور حضرت یحییٰ جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے گواہی دینی شروع کر دی تھی، اسی لیے ان کو اننسیٹر کہا جاتا ہے، یحییٰ جو جناب جان دا اننشیٹر، کہ وہ پہلے انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا کہ وہ آنے والا ہے جو تمہیں رحمت سے بپتسمہ دے گا، جو یہ کرے گا وہ کرے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری کا انہوں نے اعلان کیا، اور پھر اسی جرم میں ان کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا، حضرت زکریا کو بھی وہ دی گئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو کہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ قول الحق، کہ جب محراب عبادت میں حضرت زکریا تشریف لاتے تھے، دیکھتے تھے حضرت مریم کی عبادت کرتے ہوئے، تو ان کے پاس طرح طرح کے پھل، چیزیں، یہ چیزیں موجود ہوتی تھیں، تو پوچھتے تھے کہ انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے میرے تحفہ ہے، اور وہ ہے۔ تو یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کا رتبہ اور آپ کا وہ سارا جو ہے وہ لوگوں میں گویا انٹروڈیوس ہو گیا تھا، اور ساری چیزیں جو تھیں وہ تھیں، اور اس بات یعنی کو ان کے روحانی کمالات اور وہ جانتی تھیں، یہ اہل یہود جانتے تھے کہ جناب مریم سلام، کیونکہ بیت المقدس میں ہی عبادت گاہ تھی، وہیں عبادت کیا کرتی تھیں، وہ تھا، تو ان کے پاس آتے تھے، ان سے وہ سمجھتے تھے یہ کوئی کاہن ہے، کاہنہ ہے، تو ان سے فال وال لینے کی کوشش کرتے تھے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ابا کرتی تھیں، منع کرتی تھیں کہ نہیں، یہ جو کام ہے یہ میرا نہیں ہے، اور میں تو بس عبادت کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ کرتی ہوں۔ تو اس طرح سے جناب مریم سلام اللہ علیہ کا وہ آگے چلا۔ اچھا، عربی زبان میں نے تو یہ لفظ عبرانی سے لیا ہے، اور عبرانی میں مریم کے معنی ریبیلیس کے ہیں، یعنی بغاوت کرنے والے کی، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ ٹھیک اس معنی میں ہے جہاں جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ سورہ مریم میں جیسا کہ آتا ہے کہ بچے کو لے کر آئیں لوگوں کے درمیان، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں جو ہے ماں کانت بسوئن، اور وہ ماں کانت بغیہ، اور نہ وہ بغی تھیں، نعوذ باللہ بدکار عورت نہیں تھیں، تو یہ تم اپنے ساتھ اپنے بچے کو کیسے لے آئیں؟ کیونکہ وہاں پہ تہمت لگائی تھی، اس لیے یہ لفظ جو ہے وہ ان کے ساتھ لگا دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا وہ جو ہے وہ واقعہ آگے چلتا ہے۔ پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا جو ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام ان کے بطن میں آئے، اب یہاں پہ ہم کچھ باتیں عرض کرنا چاہیں گے جو طالب علم ہیں قرآن مجید کے، یا تفاسیر لکھ رہے ہیں، مشغول ہیں یا لکھ چکے، کلمۃ اللہ، ان کے لیے کچھ سوچنے کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ جہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آیا، وہاں احسنت فرجہا ہے قرآن مجید میں، جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اپنی عصمت کو ایک مضبوط حصار میں گھیرے رکھا۔ ٹھیک، اور اس کے بعد جب نفخ روح کا ذکر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اور یہ کہ فرشتہ آیا اور فرشتے نے مقام عصمت میں روح پھونکی، تو وہ پھر احسنت لفظ جو ہے اس کے برخلاف ہو جاتا، ٹھیک، کیونکہ اگر وہ ظاہر ہے کہ جیسا قرآن کہتا ہے اگر کیوں، یقیناً انہوں نے اپنی عصمت کی اس طرح سے حفاظت کی
کہ نہ چھونا نہ دیکھنا نہ بعید اس سے نہ قریب اس سے کہ پھونکا جا سکے، تو یہ چیز جو ہے اگر واقع ہو تو وہ احسنت فرجہ کے برخلاف ہے۔ عربی میں پھر اس کے کوئی معنی نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس کے جو معنی ہیں بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ جو یعنی ان کے وجود کے اوپر، اور پھر جیسا اس آیہ مبارکہ میں فیہا کی بجائے فیہے آیا ہے، تو وہ اس متوقع مولود کے اندر کے لیے آیا ہے مذکر صیغہ کہ جو ان کے بطن مبارک میں اللہ کے حکم سے تھا۔ تو یہاں جو بیشتر مفسرین نے اردو میں بھی اور عربی میں بھی یہ لکھا ہے کہ ان کے گریبان میں حضرت جبریل نے پھونکا یا ان کے مقام عصمت میں پھونکا، وہ کیا، تو وہ ان کی جو تحسین ہے ان کی اس کے برخلاف ہے۔ وہاں پہ پھر یہ لفظ نہیں آنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ لفظ خاص اس لیے وہ کیا ہے کہ جو قلعے کے اندر جس نے اپنے کو قلعہ بند کر لیا تو اس کو، اور ظاہر مقام عصمت کا تو یہی وہ ہے کہ اس کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ دور سے نہ قریب سے۔ تو یہ جو لفظ خاص طور کے اوپر حضرت مریم کے ساتھ ہر جگہ آیا کہ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں پھونکنے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، کہ مقام عفت میں پھونکنے کا تو کوئی تعلق نہیں اس سے۔ ہاں، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل جو ہے وہ ان کے ذات مبارکہ کے شامل حال ہونا، اور پھر اس مولود کے کہ جو متوقع اور اللہ کے حکم سے قرار پایا ہے اس میں روح کا پھونکنا، اس لیے وہاں جہاں خود حضرت مریم سلام اللہ علیہ مراد ہیں وہاں فیہا کی ضمیر آئی ہے، اور یہاں کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام خود مراد ہیں، مولود مراد ہے، تو یہاں فیہے کی ضمیر آئی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو اس طرح سے حضرت مریم کا جو وہ ہے واقعہ آگے چلتا ہے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ اب سوالات بہت سارے ہیں۔ اب آپ یوں یہ فرمائیے کہ مریم علیہ السلام کی تعلیق حضرت زکریا علیہ السلام وہ منتقف ہو جاتی ہیں، تالا چابی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ہے۔ آپ کی ملاقات تو ہوتی ہے، بار بار جاتی آتی ہیں، جو آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ یہ جو پھل وغیرہ یہ تمہیں کون لا کر دیتا ہے، کہاں سے آتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو ان پھلوں کے علاوہ یعنی یہ جو کیلے، سیب وغیرہ یہ سب، ان کے علاوہ بھی کچھ اور پھل مریم علیہ السلام کو حاصل ہو رہے تھے اللہ کی جانب سے، یعنی وہ تھے روحانی کمالات، بالکل جو مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نبتت قبولاً حسنا کے الفاظ ہیں کہ آپ کی جو نبات کی طرح سے پرورش ہوئی تو وہ قبول حسن کے درجے کے اوپر پہنچی۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر جب یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے قرآن کریم کیا تعلیم کر رہا ہے؟ اور جو کلمۃ اللہ کا ایک سوال رکھا تھا میں نے درمیان میں، تو ذرا اس کو واضح کر دیجئے۔ پھر جب کھجور کے درختوں کو ہلانا اور پھر ان کھجوروں کا حضرت مریم علیہ السلام کا کھانا اور پیدائش آپ کی، اور جو یہودی وہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، جو کمزوری کا زمانہ، رومی چھائے ہوئے ہیں، پورے حالات و واقعات کیسے ہیں، اور کہ تم تو ایک یعنی اچھے خاندان کی لڑکی ہو اور تمہارے یہاں یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، اس بچے سے پوچھ لو۔ جی، تو پھر مسیح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، ارشاد۔ دیکھیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے اور ان کے سلسلے میں پہلے تو کلمۃ اللہ کی ہم بات کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ قرآن مجید جو ہمیں تصور دیتا ہے، اور یہ خیر تورات میں بھی اس کا تصور موجود ہے کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی ہے، کلمے سے وجود میں آئی ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ بار بار فرماتا ہے، جیسے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جی فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. یا یہ ہے کہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول لہ کن فیکون. تو اب کن فیکون کن کلمہ ہے، حکم خداوندی ہے. ہم ان لوگ اس کو ہمیشہ اس معنوں میں لے لیتے ہیں عام افراد کہ کلمے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بات کہی گئی تو وہ کلمہ ہے. نہیں، یہ قرآن مجید میں یہ حکم خداوندی کے لیے یہ استعمال ہوا ہے. کائنات اس سے پوری بن جاتی ہے تو ایک انسان کے لیے یا کسی شے کے وقوع پذیر ہونے کے لیے تو یہ کوئی وہی نہیں ہے. اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. تو یہاں جو کلمۃ اللہ کا لفظ ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، تو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ انسانی عمل سے پیدا ہوئے جو نیچرل طریقہ ہے. اسی لیے اس کی مثال جو ہے عیسیٰ ابن مریم کی مثال جو مسیح کی، وہ حضرت آدم سے دی گئی ہے کہ ان کو بھی اللہ نے کن سے پیدا کیا تو اس کو بھی کن سے پیدا کیا. تو اس میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب ایک چیزیں جو تھیں وہ خارق العادہ حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق لوگوں میں مشہور ہونا شروع ہوئیں، تو اس وقت یہ بات بھی وہ کی گئی کہ ان سے شاید کوئی ولادت ہونے والی ہے. اور اس وقت جو یہودی ربائس تھے وہ تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پکڑ کے رجم کر دیا جائے کیونکہ اس کی شادی تو ہوئی نہیں ہے. تو پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہاں سے نکلتی ہیں اور بیت الحم میں جا کے ایک جگہ پناہ لیتی ہیں، اور پھر میگیز جو ہیں وہ وہاں تلاش کرتے کرتے آتے ہیں، مطلب کہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا. یہ تو وہ ایک نیریٹو ہے کہ جو ہسٹری میں یا بائبل کی اس ہسٹری میں بیان کیا جاتا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. ان کو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو وہ استفاء کیا گیا، عالمین کے اوپر منتخب کیا گیا، سب کے اوپر فضیلت دی گئی، وہ سب کیا. اور یہ جو ولادت ہے یہ حکم الہی کے اس پہ ہو رہی ہے. تو اب جب وہ وقت آیا جس کو وقت مخاض قرآن نے کہا ہے اور عربی میں ایسے ہی کہا جاتا ہے، تو پھر اب ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیں کھجور کے درخت کے نیچے. جی. اور کیونکہ اس کے کہنا چاہیے کہ انعقاد کی بات اور ہے، اور جو تطور ہے جنین کا اس کی بات اور ہے، اور اس کے بعد ولادت کے وقت وہ آسنت فرجہ والی جو بات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایسی جگہ بھیجا گیا کہ جہاں کسی کی نظر جو ہے وہ ان پر نہ پڑے اور ولادت ہو جائے. یہاں تک کہ یوسف نجار بھی وہاں موجود نہیں تھے. یوسف نجار کون تھے؟ یوسف نجار یہ ہم اپنے اپنے کہنا چاہیے عیسائی اور یہ عیسائی بھائیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا بعد میں نکاح ہوا تھا، اور وہ پہلے سے ان کے کہنا چاہیے منگیتر تھے اور وہ سب تھا. اچھا، لیکن کیا اس کی تصدیق؟ اس کی تصدیق کوئی تصدیق نہیں ہوتی نہیں ہوتی اس کی تصدیق. اب ہم تاریخاً بیان کر سکتے ہیں کسی وقت. ٹھیک. تو ہم ان کے بارے میں ان سے مخاطب ہو گئے، کہہ رہے ہیں کہ یوسف نجار بھی وہاں موجود نہیں تھے. تو قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ آسنت فرجہ، اچھا بائبل میں ایسی تفصیل نہیں ملتی کہ ان کی جو پیدائش، بس یہ کہ وہ ایک ظاہر عورت تھیں، پیدائش ہوئی ان کی، تو ظاہر ہے کہ اس وقت یوسف نجار بھی موجود ہوں گے یا ایک ارد گرد سے کسی عورتوں کو دائیوں کو بلا لیا ہوگا. قرآن مجید نے اس کو اسی طرح سے آسنت فرجہ والی جو وہ ہے کہ کسی نے ان کو نہیں دیکھا بچہ جنتے ہوئے. ٹھیک. اور وہاں ان سے کہا گیا کہ تمہارا وہ یہ ہے کہ تم کھجور کو ہلاؤ تو درخت سے کھجوریں ہوں گی، کیونکہ کھجور ایک مکمل، ایک طاقتور، میڈیکلی ایک مکمل طاقتور غذا ہے. ٹھیک. اور خاص طور پہ تشنج کو روکتی ہے. اب ہم اس کے طبی فوائد میں نہیں جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جتنی
کتنی تعریف فرمائی ہے، خود تناول فرماتے تھے وہ، تو انہیں حکم ہوا کہ وہ گریں گی اور تم اس کو کھاؤ اور پھر بچے کی پیدائش میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک۔ اب جیسے ہم نے کہا کہ انہوں نے تو مریم، عبرانی کے لحاظ سے ان کا نام مریم رکھا، یعنی نعوذ باللہ بدکار۔ قرآن مجید نے مریم نہیں کہا ہے، مریم کہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ ولادت ہو گئی مسیح علیہ السلام کی، تو وہاں الزامات کی بوچھاڑ شروع ہو وہیں گئی۔ پہ تو آ رہے ہیں نا اچھا کہ مریم جو کہا تو وہ الزامات سے ہی لگانے کے لیے تو کہا نا کہ اگر یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر بدکار ہیں تو نام ہی بدکار رکھ دیا۔ مریم کے معنی یہی ہیں باقی کے۔ تو اب وہ تہمت جو ہے جس کو سورہ مریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا تمہاری تو ماں بھی پاک صاف تھی، تمہاری بھی شادی نہیں ہوئی، تو یہ تم نے کیا کیا؟ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا لاکھ دلائل دیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، کلمات اللہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو ماننے والے نہیں، کیونکہ جو چیز بظاہر ہے وہ ان کے خلاف جا رہی ہے۔ تو اب وہ فرماتی ہیں کہ تم اس بچے سے پوچھ لو۔ کیسے کیسے پوچھیں؟ یہ تو سبیہ ہے، یہ تو بچہ ہے، تو اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تو اس وقت پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا گویا کہ ایک طرف ہٹی اور پھر بچے نے بولنا شروع کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، سبحان اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ سب باتیں کہیں تو آپ دیکھیں یہاں تین باتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس خارق العادہ واقعے کو کہ جہاں آپ کی ولادت حکم الہی سے ہوتی ہے اس کو اپنے تفاخر کے لیے نہیں استعمال کیا، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے تذلل کے لیے استعمال کیا۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ اتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے۔ عربی زبان میں جس طرح سے ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے آتا ہے، قرآن مجید میں خاص طور کے پر بہت استعمال ہوا، اسی صورت سے مستقبل کا صیغہ یا مضارع کا صیغہ جو ہے وہ ماضی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مستقبل کے لیے بھی استعمال۔ اتانی الکتابہ، مجھے دی کے معنی یہ نہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جھولے میں رکھی ہوئی تھی، بلکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب دے گا، میں صاحب کتاب بنائے گی ہوں۔ وہ اپنے نبوت کے پوٹینشیل کو بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ میں صرف نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ صاحب کتاب نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اظہار اس وقت کروں گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، ابھی سے بتا رہا ہوں تم کو۔ اور وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ یہاں یہ جو صفت ہے نبیہ کی، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی تھے اور نبی بنے اور اولو العزم نبی اور ایمان لانا ان پہ واجب، وہ سب۔ دوسرے اپنی ماں کی پاک دامنی کی خبر دینے والا، یہ جو موقع ہے تو کتاب اور نبوت تو ساتھ ساتھ ہیں، تو وہ کتاب کی بھی تصدیق ہے اور نبی کے معنی ہی خبر دینے والے کے ہیں، تو یہ اب پاک دامنی کی خبر دے رہے ہیں، لہٰذا قرآن مجید نے دو الفاظ استعمال کرنے کے بجائے ایک ہی صفت میں دونوں باتیں جو ہیں وہ بیان کر دی کہ کتاب کی نسبت سے دیکھو گے تو بھی میں صاحب کتاب نبی ہوں، اور ماں کی نسبت سے دیکھو گے تو میں ان کی عصمت کی اور عفت کی خبر دینے والا نبی ہوں۔ تو یہ نبیہ میں دونوں معنی جو ہیں مفعول مطلق میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، مسیح علیہ السلام ظاہر جیسے آپ نے فرمایا کہ اولو العزم نبی، اللہ اکبر، جو 5 انبیاء کا ذکر ہوتا ہے اولو العزم، ان میں آپ شامل۔ اچھا، اب یہ حضرت، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام پہ اگر ہم بات شروع کریں تو پھر ایک نیا سبجیکٹ شروع ہو جائے گا۔ تو مریم علیہ السلام کی یہ جو اس کے بعد کی جو پوری زندگی ہے، اور قرآن کریم جو بیان فرما رہا ہے، صدیقہ فرما رہا ہے، یہاں پر یعنی جو قانتات میں وہ شامل ہو رہی ہیں، وہ تو چند کمالات، چند باتیں، پھر پاکیزگی کردار، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے،
تو یہ جو روحانی کمالات تھے اس میں انہوں نے کس سے مطلب کہاں سے یہ کمالات آئے، یا ڈائریکٹ ان کی لا اللہ سے لگی ہوئی تھی؟ حالانکہ ان کے خالو نبی، یعنی دعا مانگ رہے ہیں، نبی ہیں لیکن مریم علیہ السلام کے روحانی کمالات کو دیکھتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس لڑکی میں جو کہ بھانجی ہیں ان کی، کہ اس میں سالی کی بیٹی ہے، کہ اس میں اتنے کمالات ہیں، اے اللہ تو مجھے بیٹا دے دے۔ اچھا وہ بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن اس کا نام اللہ نے رکھ دیا، ہاں، رب حب لی من لدنک ذریۃ اللہ اکبر، وہ تو دعا مانگ رہے ہیں نا، لیکن یہ کہ وہ بیٹا بھی دوں گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں رکھا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ارشاد یہ فرمائیے کہ مریم علیہ السلام اور یہ روحانی کمالات وغیرہ، اور پھر مسیح علیہ السلام کی تربیت، ارشاد۔ دیکھیں، جہاں تک یعنی واقعی آپ جس طرف توجہ دلا رہے ہیں، ہمارے وہاں عموماً بیانات میں اس پہلو کو گویا جسے ہم لوگ کہتے ہیں انڈرمائن کیا جاتا ہے کہ حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کے کردار کو واضح سے واضح تر کیا جائے، اور پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا جو یہ روحانی پہلو ہے اس کو بھی واضح کیا جائے، کیا جائے۔ تو یہاں دیکھیں کہ عجیب بات ہے، یہودیوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اولاد داؤد ہونے سے انکار کیا ہے نا، اور کہا کہ یہ تو اولاد داؤد ہیں نہیں، نہ ان کا وہ جو ہے شوہر یوسف نجار وہ اولاد داؤد ہے، تو یہ کیسے وہ ہو سکتے، حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ کیسے مسیحا ہو سکتے، یہ سب اعتراضات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، قرآن مجید وہاں کیا کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے، فرماتے ہیں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، جی بالکل، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے، وہ پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی پلاتا ہے، وہ کرتا ہے، ٹھیک۔ تو وہ چیزیں کہ جو انسان اپنی محنت سے وہ کر کے حاصل کر سکتا ہے، اس کو وہ چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اس کو بطور دلیل نبوت کے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص الخاص بندہ ہونے کے طور کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا وقت ہے تو اس میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے والے اور ان کا دور گزارے ہوئے تو لوگ موجود نہیں ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ بیت المقدس میں آپ محراب میں ہیں، عبادت فرما رہی ہیں، وہ سب ہے، اور وہاں وہ چیزیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہی گئی ہیں، وہ چیزیں یہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہ میں نبی بلکہ ابو الانبیاء حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، وہی نعمتیں ہیں وہ ادھر نواز رہا ہے، اور لوگوں کے سامنے لا رہا ہے کہ اگر تم جس کو تم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اپنا باپ مانتے ہو، اپنا جد مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام، اس کو ہم نے نعمتیں دی تھیں اور تم نے کہنے سے مان لی، یہاں تو ہم تمہارے سامنے اس کو عطا کر رہے ہیں، تو اب نہ ماننے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، وہ سکتی ہے۔ جہاں تک کہ پھر کمالات کا پھر تعلق آتا ہے وہ ہے کہ ادھر دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمالات کو دیکھیں، اور ادھر جناب مریم سلام اللہ علیہ کے کمالات کو آپ دیکھیں، اور اس میں سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ماں قرار پاتی ہیں وہ ہیں۔ کوئی تاریخ میں دنیا میں کوئی نبی کوئی ولی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اس طرح سے ماں کی عصمت کی اور طہارت کی گواہی دی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں اچنبے کی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں یہود کے سامنے ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں یہود کے سامنے ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بڑا ہو کے اعلان نبوت وغیرہ کے بعد ان کو جو انہوں نے اپنے زوم میں ابو دے دی، سولی دے دی، اس کے بجائے ان کی پیدائش اور اس خارق العادت کو اگر دیکھتے تو بھی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا اعلیٰ ترین مقام ان کے سامنے ہوتا، لیکن انہوں نے اس سے بھی جہد کیا اور اس سے بھی جہد کیا، کفر نہیں کیا بلکہ جہد کیا، کہ جہاں سامنے آدمی چیزیں دیکھ رہا ہے اور نظریاتی طور کے پر نہیں دیکھے ہوئے کو جھٹلا رہا ہے
تو وہ جہد ہے، کفر جہد ہے، سبحان اللہ. ہے نا. تو ہم حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے کمالات کو ہم جب دیکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے ہر طرح سے ان کی تعریف کی ہے کہ جو ایک ماں کو اپنے میں وہ چیزیں اپنانی چاہیے. دیکھیے وہاں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے ایک لفظ آیا کہ یہ دونوں ہمارے صالحین میں سے بندوں میں سے تھے. تو ہر نبی صالح ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے. تو وہ کہا کہ صالحین میں سے تھے تو کیا تھا؟ ٹھیک نہیں، اس میں فرق ہے. اس میں فرق یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ وجعلنی من الصالحین، مجھے صالحین میں قرار دے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ صالح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صالح ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم صالح ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صالحین میں شمار کرتا ہے؟ یہ ایک بالکل دوسرا رتبہ ہے. جہاں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنی نعمتیں تو نے مجھے دی، نبی بنایا، ابو الانبیاء بنایا، لیکن مجھے اپنے نزدیک صالحین میں شمار کر ان کے اس زمرے میں مجھے قرار دے. ٹھیک ہے. یہاں حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی گواہی دی وہ کیا کہ وہ تو ہم جن کو ہم صالح سمجھتے ہیں وہ ان میں سے ہیں. اب جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو ہم صدیقہ کہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم پہ واجب ہے ہم انہیں صدیقہ کہیں. جی قرآن کہہ رہا ہے. ہم یہ اس پہ آتے ہیں نا. اگر ہم ان سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو نیک باز پاک باز خاتون تھیں، وہ ایسی تھیں، وہ ویسے تھیں، تو ایک بات ہے. لیکن یہاں قرآن ان کو وہ سارے وہ دے رہا ہے، رتبے دے رہا ہے، وہ ساری باتیں ان کے بارے میں کر رہا ہے کہ سچی ہیں، صالح ہیں، ان کے جو گروتھ ہوئی ہے حضرت زکریا کے تحت وہ ایسی ہوئی ہے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں، سب کچھ ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہا ہے. تو یہاں استفاقی کا جو لفظ ہے سورہ آل عمران میں آیا، جی وہ فرزند، وہ بیٹا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو کہ جس نے بشارت دی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سورہ صف میں، جی بالکل، قرآن کریم میں موجود، بالکل اناجیل میں موجود. تو مبشر رسول ہیں مسیح علیہ السلام جن کی ماں مریم علیہ السلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو غور کرنا چاہیے ہمارے مسیحی بھائیوں کو بھی ذرا اس جانب کہ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا دین کیا بیان کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تو اتنے بڑے اسکالر ہیں اور آپ کی خاص یہ فیلڈ ہے، جو مریم علیہ السلام کا جو مقام، مرتبہ اور جو تقدس ہمارے پاس ہے، کیا آپ کو ملا کرسچینٹی کے اندر؟ عجیب بات آپ نے پوچھی ہے اور وہ کیا. دیکھیے کرسچینٹی میں ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے نا وہ افراط اور تفریط کا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی مافوق الفطرت گویا کی پیدائش جو ہے اس کو انہوں نے کہنا چاہیے کہ ڈگنیفائی کرنا شروع کیا تو ان کو سن آف گاڈ بنا دیا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی عظمت کو جب کرنا شروع کیا تو ان کو کیریئر آف گاڈ بنا دیا. جی ہاں. یہ 3 صدی عیسوی میں یہ نظریہ آیا کہ مریم علیہ السلام کی گویا کی پوجا کی جائے، ان کی عبادت کی جائے، ان کا چرچ بنایا جائے اور ان کو مادر خدا وہ کر کے اور حاملہ خدا بنا کے اور ان کے چرچ بنائے گئے، ان کی پوجا کی. آج بھی ان کا چرچ علیحدہ ایک چرچ جو ہے چرچ آف میریج ہے وہ موجود ہے وہ ہے. تو یہ افراط و تفریط ہے. افراط تفریط ہے کہ جہاں بشریت سے نکال کے اس کے مناقب کی بنیاد کے اوپر اس کو خدا یا خدا کے برابر جو ہے وہ کھڑا کر دے. یہ مسیحیت کا ایک بہت کمزور پہلو ہے. جبکہ ہمارے وہاں جو کچھ بھی ہے اسلام میں تو آپ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جہاں نفخنا من روحنا نہ ہم نے کیا ہر چیز جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
وہ اپنے سے منسوب اپنے کرتا سے ہے۔ منسوب کرتا ہے، وہ کرتا ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، کہ یہ کار مریم یا کار عیسیٰ نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے کہ جو اس جی طرح ہاں، سے ہو رہا ہے وہ۔ بالکل بالکل۔ تو ایک مسلمان کے وہاں جو ان کا تقدس اور احترام اور ان کی استفاقی کے تحت بلند و بالا جو ان کا رتبہ ہے، وہ استفاقی تک ہے، سبحان اللہ۔ وہ وہاں تک نہیں ہے کہ جہاں ان کو کیریئر آف گاڈ بنا دیا جائے اور مدر آف گاڈ جی جو ہے ہاں، وہ بالکل۔ بنا دیا تو جائے۔ کیا آپ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان کو یہ مشورہ دینا پسند کریں گے کہ وہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں؟ ہاں بالکل، اور ہمیں خوشی ہوئی کہ جو پوپ پال تھے، انتقال ہو گیا آن جہاں، ان کا ان کے دور میں ایک ان سرکولر جو ہے جیسا ان کے وہاں نکلتا ہے مسیح حضرات کے وہاں، تو اس میں یہ بات کہی گئی، پوچھا گیا، سوال پوچھا گیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیں تعلقات کیسے رکھنے ہیں، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ بہت اچھے تعلقات رکھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا آپ بہت احترام کرتے ہیں، ان کے وہاں اعلیٰ درجہ ان کو حاصل ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو بہت اعلیٰ درجہ جی ہاں، حاصل ہے، وہ سب ہے، تو یہ سب باتیں اس میں کہی گئی تھیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا تصور تھوڑا ہم سے جی ہاں، مختلف ہے۔ مختلف ہے، اور لیکن قرآن کریم کا جب مطالعہ وہ کریں گے اور وہ سمجھیں گے کہ مسیح علیہ السلام کا مقام ہم کیا رکھتے ہیں، کیا مرتبہ دیتے ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کو ہم کون سا مقام اور کیا تقدس دیتے ہیں، تو ہمارے درمیان قربت ہوگی ہاں بہت سے ہمارے اور مسیحی ابہام اسکالرز دور دوست ہو ہیں، جائیں گے۔ بہت سے مسیحی اسکالرز جو ہمارے دوست ہیں، جی ہاں، وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ کے وہاں جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک، ہمارے وہاں وہ پکچر بن کے سامنے نہیں آتی۔ جی، تو وہی پکچر، یہی اہم بات جو آپ نے بات جی فرمائی کہ ایک پکچر بن کر جو صحیح اور ایک واضح پکچر ہے جی جی وہ سامنے جائے مسیحی دنیا کے، بالکل کہ ہمارے اور آپ کے درمیان، بلکہ یہ کہ توحید، رسالت، قیامت اور وغیرہ وغیرہ اور لائف آفٹر ڈیتھ، یہ سب ان کے بھی عقائد ہیں، جی اور قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ یہودیوں کے مقابلے میں تم مسیحیوں کو نرم پاؤ گے، قریب پاؤ گے۔ قریب پاؤ گے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن وقت یا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ دعا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے اسوے سے ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھیں، روشنی لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور خاص طور پہ یہ پاکیزگی کردار، اس پر گفتگو کروانا چاہ رہا تھا میں، لیکن وقت مکمل ہو گیا۔ آپ کا بڑا ممنون، خاص طور پر آج آپ کو ہم نے مدعو اس لیے کیا تھا کہ یہ محبت آپ کا سبجیکٹ ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں بیوی پہ بولنے کا موقع۔ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑی بہت ایک علمی موضوع تھا، اور اس پر آپ نے اس کا حق ادا کیا۔ محبت۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکریہ۔ خواتین و حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اس کا کیا نام ہے؟ درست جواب کوہ طور۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں گردنوں کے چھڑانے کا ذکر آیا ہے؟ قرآن کریم کی کس صورت میں گردنوں کے چھڑانے کا ذکر آیا ہے؟ سورہ انعام میں، یا سورہ بلد میں، یا سورہ اعراف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن دازی کا۔ محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں گے آج کے ونر کے نام کا۔ یہ محمد عمر صاحب ہیں، ہارون آباد ڈسٹرکٹ بھاول نگر۔ محمد عمر صاحب ہارون آباد سے، ڈسٹرکٹ بھاول نگر، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان
4 ستونوں پر قائم ہے، صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے، صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار